بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس پر قدرت نہیں پا سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا جو اس کو پڑھے گا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انہیں راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے۔ کون ہے متقی؟ کون ہے یہ جن کے دل میں تقوی ہے؟ کون ہے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہماری ریچ سے باہر ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور ایسے ایمان لانے والوں کا ایمان جو بن دیکھے ایمان لائے، وہ اعلیٰ ترین درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا، فرشتے بھلا ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ انبیاء کا۔ فرمایا، وہ کیسے؟ ان کی طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا صحابہ کا۔ آپ نے فرمایا، صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اجر و ثواب میں افضل لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، انہیں یہ قرآن 2 تختیوں میں موصول ہوگا، وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہوں، جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو بھی اس میں غیب سے متعلق چیزیں ہیں، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت، دوزخ، جو کچھ بھی یہ کتاب بتاتی ہے اس سب کو مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا ان کے دل بھی مومن، ان کے جسم بھی مومن، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین، کیونکہ وہ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اتاری گئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں، آپ کا طریقہ زندگی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن کافی نہیں صرف ہدایت کے لیے۔ قرآن کی تفسیر خود اس نے فرمائی جس پر قرآن نازل کیا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا، لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی پچھلی کتابوں پر بھی، ان کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بیت المدراس میں گئے، ان کے دارالمطالعہ میں پڑھنے پڑھانے کی جگہ پر۔ آپ نے تورات منگوائی اور ایک تکیہ اپنی گود میں رکھا اور اس پر تورات کو رکھا اور فرمایا، اے تورات، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کو مانتے تھے، اور ہمیں بھی قرآن نے یہی حکم دیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت جو آخر میں آنے والی ہے، لاسٹ ڈے، فائنل ڈے، جس میں ہم سب کا انجام سامنے آنے والا ہے، اور وہ ایک یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی موت کے بعد جتنے بھی مرحلے پیش آنے والے ہیں، قبروں سے اٹھایا جانا، اور پھر حشر کا میدان اور میزان، پل صراط، حوض کوثر، جنت، دوزخ، وہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی شرائط ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے۔